انفیوز کیا جاتا ہے، انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ ملاوٹ رشتوں میں ہو، دنیا کی کوئی پنچایت ان رشتوں کے احترام کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ ملاوٹ سوسائٹی میں ہو، معاشرے قوم کی بجائے ہجوم کہلاتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ جس مرض کا ہم شکار ہیں کہ ملاوٹ اگر سیاست میں ہو تو پھر جس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں وہ کیفیت ہر گھر کی کہانی بن جاتی ہے۔ آزاد کشمیر میں جو اس وقت سب سے زیادہ پاپولر فیشن ہے وہ ہے حقوق کے نام پہ تنظیمیں قائم کرنا، حقوق کی علمبرداری کے نعرے بلند کرنا، اور اس سارے کا ایک واحد بنیادی مقصد ہے کہ جو فرض سے کوتاہی ہے، جو فرض سے ناآشنائی ہے، جو فرض سے روگردانی ہے، حقوق کے نام پہ اس پہ پردہ ڈالنا، یہ وہ سنگین ترین ملاوٹ ہے جو ہمیں کینسر کی طرح کھا رہی ہے۔ خوراک کی ملاوٹ کے نتیجے میں آج اگر کسی کاروبار میں غیر معمولی ترقی دیکھنے میں آئی ہے تو وہ معالجین کا کاروبار ہے۔ ڈاکٹرز کا بزنس جو ہے وہ روز افزوں ترقی پہ ہے۔ کبھی سارے اجتماعی طور پر غور کیجئے ایسا کیوں ہے؟ پیدائشی طور پر تو میکسیمم بچے صحت مند ہی پیدا ہوتے ہیں، پھر سوسائٹی یا گورننس سسٹم کی آلودگی جوانی پہ قدم رکھنے سے پہلے ہی آج کے نوجوان کو بڑھاپے کی سرحدوں پہ دھکیل دیتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ خوراک کی آلودگی۔ لیکن اس سے زیادہ خوفناک اور زہر آور آلودگی کون سی ہے؟ نظریات کی آلودگی۔ واٹ از ففتھ جنریشن وار؟ سرحدوں کو پامال کیے بغیر معاشروں کے اندر سے اتنا اضطراب زہریلے پروپیگنڈے کے ذریعے پیدا کرنا کہ لوگ حقوق کے نام پر مروجہ آئینی نظام کو تخت و تاراج کر دیں اور دشمن اپنے عزائم ایک فوجی اپنا مروائے بغیر اچیو کر لے۔ اسے کہتے ہیں ففتھ جنریشن وار۔ اور آپ دیکھیے کہ ہم تمام حقوق کے علمبردار جو ہیں بشمول میرے، جب انہیں آئینہ ہی کم از کم فرائض یاد دلانے کی کوشش کرے تو اگلا مرحلہ پھر کیا ہوتا ہے؟ احتجاج۔ آج جب یہ دوست مجھے یہ 3 فوڈ ٹیسٹنگ جو لیبز ہیں، میں ان کو 3 فوڈ ٹیسٹنگ بامبز کہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کرنا ہے بیسٹ آف دا بیسٹ ٹویوٹا کی گاڑیاں ہیں، بیسٹ آف دا بیسٹ امپورٹڈ اکوپمنٹ ہے، لیکن انہوں نے کرنا کیا ہے؟ بدترین
खुराक की मिलावट को ट्रेस करना है और ट्रैक करना। तो फिर क्या होगा? फिर जैसा मेरे पेशरो वजीर खुराक ने कहा, रद्द अमल पैदा होगा। और मुझे इसका क्यों अंदाजा है कि ये बाहर से जितनी खूबसूरत है, इसने जितना बदसूरत काम करना है, ये तो मुर्दा है, इसमें जिंदगी की रमक नहीं है। इसके अंदर बैठे जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो जिंदा हैं। जो ये काम करना चाहते हैं, ये मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूं, और उसका नतीजा क्या है कि ये इतनी थैंकलेस जॉब है कि इसका एंड फिर हॉस्पिटलाइजेशन है। लेकिन जब तक सांस की रमक है, मैं अपने हल्फ का पाबंद हूं। बतौर वजीर आजम आजाद कश्मीर मुझे अपने हकूक नहीं, फराइज भी अदा करने हैं। तो मुझे ये नापसंदीदा काम जो सर्जिकल इंटरवेंशन है, माशरे के ताफुन को दूर करने के लिए, उसमें खातर खा कमी लाने के लिए, वो मुझे करना है। और जिस दिन मेरा जिस्म बिल्कुल जान छोड़ देगा, तो फिर मुझे मुस्ताफी होकर घर जाना और किसी और सेहतमंद आदमी को यह काम करना। ये जो कंसेप्ट है, मिलावट को ट्रेस करना, ट्रैक करना और जिम्मेदारान को पसे जिंदा पहुंचाना, ये जो 30 सेकंड का जुमला है, इसकी कीमत जिंदगी की सूरत में भी दी जा सकती है। ये कतई आसान काम नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम इज्तिमाई तौर पर वो हजूम हैं कि जो स्टेटस को में जिंदा रहने के आदी हो चुके हैं। हम सब माशरे की इस्लाह चाहते हैं, लेकिन जो ख्वाहिश है हमारे अंदर, वो खुदकुश है कि मुझे और मेरे घर वालों को ना छेड़ा जाए, बाकी पूरे माशरे की इस्लाह हो जाए। अब ये जो अनोखा मुतालबा है ना, खेलने को चांद मांगने का, ये आईनी तौर पर पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हुक्म खुदाबंदी क्या है? इस्लाह तो तुम्हारे ज़मीर से, तुम्हारे कल्ब से, तुम्हारी जात से शुरू होनी है। इसके बगैर तो मिलावट से पाक माशरे का कोई तस्वर ही नहीं है। ये अकबर साहब ने बाइज्जत 2 साल गुजार दिए हैं, क्योंकि इनकी पुश्त पर मैं खड़ा था। मतलब इस जुमले का यह है कि जब हमने ये हुकूमत संभाली थी, मैं ईद करने 20 अप्रैल को मैंने वोट लिया था, तो ईद करने घर जा रहा था। तो मियां वहीद साहब स्टेज पर तशरीफ फरमाए। इन्होंने नीलम से मुझे फोन किया, और मैं ये मरी के निचले मोड़ू में था कि जी जरा गाड़ी सुन के खड़ी करके मेरी बात सुने, बड़ी कोई इमरजेंसी हो गई है। मैंने कहा जी फरमाएं। मैं कहा मालिक सच्चा जे ते घर भी नहीं पूजा। उन्होंने कहा जी आटे की कीमतें बढ़ गई हैं। मैं कहा यार मैं तो हल्फ लिया, मैं तो किसी फाइल तो दस्त ही नहीं कीते, आटे की कीमतें कैसे बढ़ गई हैं? इन्होंने कहा जी बढ़ गई हैं। अब दफ्तर बंद हो चुके थे, ईद की छुट्टियां थी। सेक्रेटरी खुराक का नंबर लिया, वो भी मेरे पास नहीं था। किसी को फोन किया, उनसे पूछा आप किधर हैं? उन्होंने कहा जी मैं मोटरवे पे लाहौर के नजदीक हूं। मैंने कहा यार मैंने तो कोई चीज दस्तखत नहीं की, आटे की कीमतों में 600 इजाफा किसने किया है? तो पहली साजिश क्या थी? उन्होंने फरमाया जी मंजूरी ख्वाजा फारूक साहब 12 तारीख को दे गए थे, तो जिन्होंने आपकी मंजी ठोकनी थी वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आप हल्फ लें, तो हम आपके हल्फ के बाद नोटिफिकेशन करें। ये वो पहली सियासी खुशखबरी थी जो मुझे मिली। बहरहाल चलती गाड़ी पे मैंने वो हुक्म इल्तवा में करवाया। जब वापस आया तो पलंदरी से लेकर
जेलम वैली तक, नीलम तक, हर जगह आटे के ट्रक लूटे जा रहे थे। एक माहौल था आजाद कश्मीर में, और लोग क्या समझते थे कि ये जो हेरोइन पाउडर का कारोबार है, ये आटे का कारोबार उससे ज्यादा मनफियत बख्श है। एक गाड़ी, पता नहीं अब्बासी साहब को सही पता होगा, 7.5 लाख की बिकती थी या 15 लाख की, इनकी एक्सपर्टीज है। लेकिन मुझे करना क्या पड़ा कि जितनी चेक पोस्टें थी पूरे आजाद कश्मीर की पुलिस उधर लगाई, और फिर मैंने ऐसा वक्त भी देखा कि जो शेर के बच्चे हैं उन्होंने मोटरसाइकिलों पर गधों पे 2-2 बोरियां रखी हुई खैबर पख्तूनख्वा की तरफ के, चलो जी 10-12 हजार की दिहाड़ लग जाएगी। और एलोकेशन कितनी थी? 3 लाख टन, आज भी 3 लाख टन है। फिर आईनी हाथों से मुझे वो तल्ख तरीन फैसले करने पड़े जो पिछले 18-20 साल में किसी ने नहीं किए, क्योंकि जो सिस्टम बच्चे देता था वो बच्चे सबके घरों में पहुंचते थे। हम सब इस निजाम के हाथों इस्तिफादा शुदा लोग थे, कॉम्प्रोमाइज्ड लोग थे। तो फिर वजन तो लोगों पे पड़ता है। अगर मेरे घर के चिराग जो हैं उनके अंदर वाफिर मकदार में तेल दस्तयाब है, तो फिर गालिब अक्सरियत के घरों के चिराग बुझेंगे तो मेरे घर के दिया जलेगा। तो फिर क्या हुआ? आप सारी दुनिया ने देखा, उस वक्त गंदम की कीमत में 800 से 1000 का फर्क था, आज 2000 से 2200 का फर्क है। मतलब क्या है कि जो ट्रक उस वक्त 7.5 लाख का था आज 15 लाख का हो गया। क्यों आजाद कश्मीर में चीखो पुकार नहीं है? क्योंकि अब फूड इंस्पेक्टर्स को, डीएफसीज को, महकमा खुराक को मंथली लेने से पहले 1000 दफा सोचना पड़ता है कि अगर पकड़े गए तो फिर हम उस लेवल पर निशाने इबरत बनेंगे जब जैसे पिछले 50 सालों में नहीं बने। उसकी वजह क्या है कि वजीर आजम आपको कुरान पे हलफ दे सकता है कि वो लुकमा हराम नहीं खाता। और यही वो फलसफा है जो उसकी कबीना के अंदर भी गया है। कबीना के अंदर सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स में गया है। जो आपके बदनवान ब्यूरोक्रेट थे आज वो कौमी मंजरनामे से गायब हो गए हैं। जो ड्यूल नेशनल थे वो मुल्क भी छोड़ गए हैं। आप क्या समझते हैं ये बड़ा आसान काम था, बड़ा इजीली हो गया है। हर दस्तखत की मैंने कीमत दी है। जिन जिन माफियास पे मैंने हाथ डाला है उन्होंने पांव के नाखून से सर के बालों तक मुझे लहूलुहान किया है। ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन नहीं है। अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जब ये लैब्स अपना काम करेंगी तो फिर इर्ताश किस लेवल पर आपको नजर आएगा। वजह हमने इज्तिमाई तौर पर लुकमा हराम को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया हुआ है। जब आप हकीकी तौर पर कानून की अमलदारी को नाफिज करने की कोशिश करेंगे, चीखों में बरकरफ्तारी से इजाफा होगा। और हम कौन सी कौम है कि 3 रुपए बिजली हमने ले ली तो साथ क्या हुआ? 28-30 हजार एसी मीरपुर में आ गया, 15-20 हजार मुजफ्फराबाद में आ गया। फिर लोगों के ज़राए आमदन बढ़ गए हैं, इनकम दुगनी हो गई है। चलें, एक सहूलत मिली, आप इस्तेमाल करें। लेकिन अलमिया क्या है
کہ جو 31 روپے یونٹ بل نہیں دیتے تھے وہ 3 روپے میں بھی نہیں دیتے وہ شہر کے بچے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر ہی نہیں کرنا چاہتے کہ ہمیں بجلی کے صارف کے طور پر رجسٹر کیا جائے۔ یہ خود کش رویے ہیں، انہیں حکومت کو آئینی ہاتھوں سے روکنا ہے اور روکنا پڑے گا۔ یہ ایک جملہ تو آپ سب سنتے ہیں کہ یہ لوگوں کے ٹیکسز کا پیسہ ہے، لیکن اگر معاشرے میں یہ سوچ طاقتور بنتی جائے کہ ملک ٹیکسز کے بغیر چلنے چاہیے، اور کئی خودکش حملہ آور یہ بیان میں نے دیتے سنے ہیں کہ جی ٹیکسز کے بغیر ساری سہولتیں چاہیے، چوکوں چوراہوں پہ لٹکانا چاہیے ایسوں کو، کہ یہ قوم کو ایسی بے راہ روی میں ڈالنا چاہتے ہیں جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اکاؤنٹیبل ہمیں کس بات پر ہونا ہے کہ پبلک کے ٹیکسز کے پیسوں کا 1% بھی بددیانتی اور کرپشن اور بیڈ گورننس کی نظر نہ ہو۔ پھر سب لوگ چاہتے کیا ہیں اجتماعی طور پر کہ جو کینسر سچویشن ہے اس وقت معاشرے کے اندر، اسے 20 ماہ میں معجزاتی طور پر تبدیل کرتے ہوئے سسٹم اتنا ایکوریٹ کر دیا جائے کہ پٹوار خانے سے لے کر پولیس تک ہر چیز جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ سالوں کی نحوست جو ہے اسے دور کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے، لیکن اصلاح کی طرف پہلا قدم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جتنے لکڑی کی اسمگلنگ کے پرچے ان 22 ماہ میں ہوئے ہیں پچھلے 50 سالوں میں نہیں ہوئے۔ اصلاح کی طرف پہلا قدم کیا ہے کہ پولیس کا ایک ڈی ایس پی وردی میں بیٹھ کے سرکاری گاڑی میں لکڑی اسمگلنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جنگلات کا وہ گارڈ اس کو پکڑتا ہے، رپورٹ کرتا ہے، لکڑی ضبط کرتا ہے، کیونکہ اس گارڈ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے پیچھے وزیر اعظم آزاد کشمیر پوری قوت سے کھڑا ہے، سب کی ایسی کی تیسی۔ اصلاح کی صورت یہ ہے کہ پولیس کا سرونگ انسپیکٹر اس کے خلاف ایک خاتون رپورٹ کرتی ہے، لمحوں سے پہلے پرچہ درج ہوتا ہے اور وہ دباؤ میں آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے۔ کب تھی یہ روایات اس سے پہلے؟ کب قانون کا نفاذ اشرافیہ پہ ہوتا تھا؟ ڈنکے کی چوٹ پر لوگ بدماشی کرتے تھے، عوام کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے، اور پوری دہشت گردی کے ساتھ اپنے آپ کو ماورائے قانون سمجھتے ہوئے معاشرے کی تہذیب کو اپنے قدموں تلے رون دیتے تھے۔ یہ روایت آپ پڑھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم اور اس کا کوئی وزیر ماورائے قانون عمل کر کے اپنی سرکاری منصب کی بنیاد پر پروٹیکٹڈ نہیں ہے۔ جو رپورٹ ہو گیا، اگر وہ بچ گیا تو وہ میری حکومت کا آخری دن ہوگا۔ ہاں، مجھ سے کرنے کی طاقت اور استطاعت مجھ میں نہیں ہے۔ میں وہ کر سکتا ہوں جو میرے بس میں ہے بطور انسان جس کا میں نے حلف اٹھایا۔ آج جو یہ فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹریز آپ دیکھ رہے ہیں، بلا شبہ ان کے پیچھے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی طاقت ہے، چیف جسٹس کا ویژن ہے۔ ہاں، اتنا کریڈٹ اس گورنمنٹ کو ضرور جاتا ہے کہ ہم نے اس ویژن کو حقیقی جامہ پہنانے کے لیے، جو کہ بنیادی طور پر معاشرے کی اصلاح کا ویژن تھا، جو 2017 سے مختلف سطحوں پہ زیر کار تھا، اس کو فوری فنڈز فراہم کیے۔ آج یہ لیبارٹریز جو ہیں، یہ موبائل ٹیسٹنگ لیبز آپ کے سامنے کھڑی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ
آزاد کشمیر کے 7 جو اضلاع ہیں ان میں اسٹیٹک لیبارٹریز موجود ہیں. تو اب ہوگا کیا کہ میں نے 2 ٹوک انداز میں پرنسپل سیکرٹری صاحب تھرو چیف سیکرٹری یہ ڈائریکشن شام سے پہلے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو، ڈویژنز کے کمشنرز کو پہنچ جانی چاہیے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں حکومت آزاد کشمیر پوری قوت سے ان فوڈ لیبارٹریز کو مکمل طور پر فعال کرتے ہوئے، چاہے وہ اسٹیٹک ہیں یا موبائل ہیں، ملاوٹ کے خلاف اور گراں فروشی کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گی. اور جس ضلع میں کسی انتظامی افسر کی کوتاہی پائی گئی تعاون کرنے میں یا کسی سیاسی یا دیگر دباؤ کو قبول کرنے میں، وہ لمحوں سے پہلے وہاں سے پوسٹ آؤٹ کر دیا جائے گا. اگر اتنی خطیر رقم کے ساتھ یہ لیبز بنی ہیں تو پھر ان کا امپیکٹ پوری سوسائٹی میں محسوس کیا جانا چاہیے. اور سب سے آئیڈیل اور خوبصورت ٹائم ہے رمضان المبارک، کیونکہ چوری اکبر ابراہیم صاحب، امید ہے کہ آج مغرب کے بعد شیطان قید ہو جائے گا. دیوان صاحب کہہ رہے ہیں جی نہیں، کوئی اس میں بھی ہے، کوئی فتوے کی گنجائش ہے، تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا. اگر اب انہوں نے چاند رات کو نکلنا ہے تو آپ کے پاس جو آئیڈیل ماحول ہے کام کرنے کا وہ 29 روزے موجود ہیں، 30 روزے. آن لائٹر نوٹ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا، دنیا کا سب سے آسان کام ہے اور سب سے مشکل کام ہے تو شہادت کی انگلی کی بجائے اگر ہم اس انگوٹھے پہ زیادہ زور دیں اور اپنے ضمیر کو، کیونکہ ضمیر وہ واحد چیز ہے جو اللہ نے قانون فطرت پر پیدا کی ہے، اسے ہم نے آلودہ کر دیا اپنے مفادات کے جبر میں جکڑ کے. تو اس مقدس مہینے میں ہم سب کو اجتماعی دعوت فکر ہے کہ اس ضمیر کو آزاد کر کے اس کی گفتگو اگر ہم سارے سن لیں تو ملاوٹ سے پاک معاشرے کی طرف یہ پہلا قدم ہے جس میں اللہ تعالیٰ اگر خیر و برکت ڈالیں تو معجزاتی نتائج آ سکتے ہیں. میں فوڈ ڈپارٹمنٹ کو اس کاوش پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ اچھا کام کر رہے ہیں، نامساعد حالات میں ڈفرنس آف پرائس کے باوجود آٹے کی بروقت فراہمی کو آپ لوگ یقینی بنا رہے ہیں. اس کے معیار کی شکایات آتی رہتی ہیں. ملز میں اپنے انسپیکشن کے نظام کو مزید بہتر بنائیں، کیونکہ جو انوائرمنٹ آپ کو آج میسر ہے یہ آپ کو شاید اس کے بعد نہیں ملے گا. آج آپ جس طاقتور پر، مافیا کے جس چیلے پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ پوری حکومت کی طاقت آپ کی پشت پناہی کر رہی ہے. تو آج اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اپنی ڈپارٹمنٹل رٹ کو قائم کریں تاکہ کل آئندہ آنے والے دنوں میں آپ آسودہ حال ہو کے نوکری کر سکیں. معاشی طور پر آسودہ حال نہیں، انتظامی طور پر آسودہ حال ہو کے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.